الرحمن الرحیم۔ رقم تقسیم کا ایک اور مختصر اور آسان طریقہ: مسئلے میں جس وارث کا جو حصہ ہو، کل رقم اس حصے کے مخرج پر تقسیم کر کے خارج قسمت اس وارث کو دے دیں۔ اس طرح سب ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو بچے وہ اسبا کو دے دیں۔ یعنی جو حصہ ملا ہے، جیسے پچھلے مسئلے میں زوجہ کو سمن ملا ہے، ٹھیک ہے، تو ترکہ کل ترکہ ہے، اس کو ہم سمن کا جو مخرج کیا بنتا ہے 8، تو اس پر کیا ہے تقسیم کر دیں گے، تو جتنا ملے گا اس بیوی کو دے دیں گے۔ بیٹی کا حصہ ہے نصف، تو نصف کا مخرج ہوتا ہے 2، تو نصف پر اس کو تقسیم کر دیں گے۔ ماں کا ہوتا ہے سدس، تو 6 پر سے سدس کا مخرج ہوتا ہے 6، تو 6 پر تقسیم کر دیں گے، اور باقی لاسٹ میں جتنا بچے گا وہ ہم اسبا کو دے دیں گے۔ تو یہ کیا ہے، ڈائریکٹ بن جائے گا، ٹھیک ہے، آپ کو مسئلہ ہے مخرج بنانے کی، ضرب دینے کی کوئی ضرورت اس میں حاجت نہیں پڑے گی۔ یہ طریقہ ایک اور ہے، دیکھیے مثلا مذکورہ بالا مثال میں کل رقم کو 8 پر تقسیم کر کے خارجی قسمت بیوی کو دے دیں، 2 پر تقسیم کر کے خارجی قسمت بیٹی کو دے دیں، 6 پر تقسیم کر کے خارجی قسمت ماں کو دے دیں، پھر جو بچے وہ سگی بہن کو دے دیں۔ اسی طریقے میں یہ سہولت ہے کہ اس میں نہ مخرج بنانے کی حاجت ہے، نہ کل رقم کو مخرج پر تقسیم کر کے خارجی قسمت کو وارثوں کے سہام سے ضرب دینے کی حاجت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ آسان ہے، لیکن اس طریقے میں ایک اہم بات یاد رکھنی ہے کہ دوسرا طریقہ اس وقت اختیار کیا جا سکتا ہے جبکہ مسئلے میں نہ اول ہو نہ رد ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اول کی صورت میں کیا ہوتا ہے، وارثوں کا حصہ اگرچہ لکھا ہوتا ہے سمن لیکن کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور رد کی صورت میں ہوتا سمون ہے لیکن بڑھ جاتا ہے، ظاہر بچ رہا ہے تو ہم زیادہ ایکسٹرا دے دیتے ہیں، اور اول کی صورت میں کم ہو جاتا ہے تو ہم مسئلہ مخرج کو اوپر بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ اول اور رد کی صورت میں وارثوں کے حصے میں کمی بیشی واقع ہو جاتی ہے، لہذا اول یا رد والے مسائل میں رقم کی تقسیم کے لیے صرف پہلا طریقہ ہی اختیار فرمائیے، دوسرا طریقہ وہاں پر کام نہیں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرض خواہوں میں رقم کی تقسیم کا بیان۔ میت کے مال سے تجہیز و تکفین کے بعد جو بچے اس سے لوگوں کا دین ادا کرنا لازم ہے جو میت پر ہو، اگرچہ اس میں سارا مال صرف ہو جائے، وصیت اور وارثوں کے لیے کچھ نہ بچے۔ بچا ہوا مال دیون کی ادائیگی کے لیے ناکافی ہو تو اگر ایک ہی شخص کا دین ہو تو بچا ہوا کل مال اسے دے دیا جائے گا۔ قرض اگر ادا نہیں ہوتا ہے، جتنا مال اس نے چھوڑا ہے قرض زیادہ ہے، تو ایک ہی ہے تو اب جتنا ہے اتنا دے دیا جائے گا، ظاہر ہے زیادہ تو ہے ہی نہیں تو دیں گے کیسے۔ اور اگر چند افراد کا دین ہو تو بچا ہوا مال ان سب میں اس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ ہر ایک کو اسی نسبت سے کم ملے جس نسبت سے بچا ہوا مال کل دین سے کم ہے۔ اس کا طریقہ درج ذیل ہے۔ ہر قرض خواہ کو وارث کی جگہ رکھ دیا جائے اور جس کا جتنا دین ہو اس سے وارث کے سہام کی جگہ رکھ دیا جائے، اور سب کے دیون کے مجموعہ کو مخرج قرار دیا جائے، بچے ہوئے مال کو رقم کی جگہ رکھ دیا جائے، پھر وہی عمل کیا جائے جو وارثوں میں رقم کی تقسیم کے تحت پہلے طریقے میں بیان کیا گیا ہے۔ مثلا بچا ہوا مال 12,000 روپے ہے، ٹھیک ہے، یعنی میت نے جو چھوڑا ہے وہ 12,000 روپے چھوڑے ہیں، میت پر 15,000 روپے کا قرضہ ہے، جس میں تو 15,000 مسئلہ بن جائے گا، بچا ہوا مال جو ترکہ کی جگہ پر آ جائے گا۔ فرید کے 3,000 ہیں، کلثوم کے 5,000 ہیں، یحییٰ کے 7,000 روپے ہیں۔ اب یہ مسئلہ اس طرح سے بن گیا، اب اس کو حل کیسے کرنا ہے، وہی طریقہ ہے، بچے ہوئے مال 12,000 کو مخرج 15,000 پر تقسیم کیا جائے، ٹھیک ہے، پھر خارج قسمت کو فرید کے دین 3,000 سے ضرب دیا تو حاصل ضرب 24,000 روپے آیا، یہ فرید کو ملیں گے۔ کلثوم کے دین 5,000 سے ضرب دیا تو حاصل ضرب 4,000 روپے آیا، یہ کلثوم کے ہوں گے، اور یحییٰ کے دین 7,000 سے ضرب دیا تو ضرب 5600 روپے آیا، یہ یحییٰ کو دے دیے جائیں گے۔ تو 12,000 کو تقسیم کر دینا ہے 15,000 پر، اور پھر اس کے جو قرض ہے اس میں ضرب دے دینا ہے۔
ٹھیک ہے، کچھ یہاں نصیحت بتا رہے ہیں، وارثوں کو چاہیے کہ اگر استطاعت رکھتے ہوں تو اپنی جیب سے تمام قرض خواہوں کے قرضے پورے ادا کر دیں، یہ ان کی اپنے مرنے والے عزیز کے ساتھ بھلائی ہوگی، ورنہ قرض خواہوں کا مطالبہ قیامت کے دن کے لیے باقی رہے گا۔ اسی طرح اگر میت پر نماز روزے باقی ہوں تو ان کا فدیہ ادا کر دیں، یا اس پر حج فرض تھا اور کسی وجہ سے نہ کر سکا تو اس کی طرف سے حج بدل کر لیں یا کروا دیں۔ بلکہ اگر مرنے والے نے مال چھوڑا ہو اور ان چیزوں کی وصیت کی ہو تو تجہیز و تکفین اور ادائے دیون کے بعد بچے ہوئے مال کی تہائی سے وصیت کو پورا کرنا واجب ہے۔ ودین اللہ احق بالقضاء من دیون عبادہ، ونسأل اللہ العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔